فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور سرحد پار بھی عمر شریف نے اپنا نام بنایا، پاکستان کا نام روشن کیا اور دنیا بھر میں ان کے فینز بھی موجود ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں رضا مراد صاحب، جو کہ بالی ووڈ کے ایک معروف اداکار ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ رضا مراد صاحب، ابھی ہم نے آپ کا ویڈیو پیغام بھی سنا۔ ہم یقیناً یہاں سرحد پار آپ کے فینز ہیں اور آپ عمر شریف کے فین ہیں۔ جو گفتگو آپ نے کی، یقیناً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل شخصیت کے مالک تھے عمر شریف صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، وہ تو بالکل بین الاقوامی شہرت یافتہ تھے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور ان کا اپنا ایک مخصوص انداز تھا جو لوگوں کو بہت ہی اچھا لگتا تھا، اور ان میں یہ صفت تھی کہ وہ جب چاہتے تھے مسکراہٹیں بکھیر لیتے تھے، اور یہ جو فن تھا ان کا، کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ انگریزی میں جسے پوکر فیس کہتے ہیں، بالکل سوکھے منہ سے ڈائلاگ بولتے تھے اور ایک دم پوکر فیس ہوتا تھا، اور قہقہوں سے ہال گونج جاتے تھے۔ جب ٹی وی پر ہم انہیں دیکھتے تھے تو بس سوائے قہقہوں کے اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ تو یہ ان میں خداداد صلاحیت تھی، اور ایسے فنکار بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی شہرت جو ہے صرف پاکستان تک محدود نہیں تھی، کسی سرحد سے وہ بندھے ہوئے نہیں تھے۔ اس کرۂ ارض کے کونے کونے میں ان کے کروڑوں مداح، کروڑوں پرستار ہیں۔ ہر ملک سے تعلق رکھنے والے باشندوں میں وہ بے انتہا مقبول رہے ہیں، اور ان کے نام کے آگے میں تو مرحوم لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جسمانی طور پہ وہ یقیناً آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن جو ان کا فن ہے، ان کا فن اور ان کی شخصیت جو ہے وہ یقیناً لافانی ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو آئندہ جو آنے والی جنریشن ہوگی وہ بھی ان کا کام دیکھے گی، بہت کچھ سیکھے گی ان سے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں بذات خود وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ وہ جو انہوں نے جو کامیڈی سچویشنز کریٹ کی، جس طریقے سے وہ ڈائلاگ بولتے تھے، جس طریقے سے وہ مسکراتے تھے، لگتا تھا کہ کوئی بچہ مسکرا رہا، ایسا برا پن بھی تھا ان کے چہرے پہ۔ تو یقیناً چہرہ جو ہے وہ دل کی کتاب ہوتا ہے، یقیناً اندر سے بہت اچھے انسان ہوں گے، اور میرا بھی ان سے کافی تعلق رہا ہے۔ رضا مراد صاحب، قدر کلامی کی معافی، ظاہر ہے آپ تو ان فنکاروں میں، اداکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے امیتابھ بچن جیسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ ظاہر ہے دنیا بھر میں نام ہے، آپ نے خود بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کیا، آپ ہم اثر ہیں۔ مختلف جو شوز ہوتے تھے، ایوارڈ شوز، اس میں عمر شریف باقاعدہ جاتے تھے بھارت میں اور شرکت کرتے تھے۔ کبھی اتفاق ہوا آپ کو کہ آپ اس شو میں موجود ہوں جہاں پر عمر شریف امیتابھ بچن کے جو ہے وہ ان کی پیروڈی کر رہے ہوں، یا کسی اور اداکار کی پیروڈی کر رہے ہوں، یا اس کی کوئی ایسی بات بتا رہے ہوں؟ کبھی ایسا موقع ہوا؟ نہیں، روبرو تو کبھی انہیں دیکھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن میں نے ٹی وی پر انہیں ان کا جو باکمال فن ہے اس سے میں لطف اندوز ضرور ہوا ہوں، اور فون کے ذریعے میری ان سے ہمیشہ بات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، اور جب بھی میں پاکستان آتا تھا اور انہیں پتا چلتا تھا تو وہ مجھے فون کرتے تھے اور کہتے تھے میاں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ گریز مت کیجیے گا۔ تو ان کا اتنا کہہ دینا میرے لیے بہت ہوتا تھا، اور جو بھی میں ان کے بارے میں آبزرو کر پایا ہوں، بہت ہی سادہ دل انسان تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہی ان کی زبان پہ ہوتا تھا، اور کیونکہ اگر آپ عظیم فنکار ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ عظیم انسان کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک عظیم انسان ہی عظیم فنکار ہو سکتا ہے، تو یہ تمام صفات تھیں ان میں۔ ایک دردمند انسان تھے، ایک سیدھے سچے انسان تھے، اور انہیں اطلاع ہو جاتی تھی میرے آنے کی، جب بھی میں آتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے مجھے تلاش کر کے وہ مجھ سے بات ضرور کرتے تھے۔ اب یہ میری بدقسمتی ہے کہ کبھی ان سے روبرو ہونے کا مجھے سنا تھا کہ آپ پاکستان آ رہے ہیں بہت جلد، اور آپ غالباً اسی سال کا ارادہ رکھتے تھے۔ کرونا کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ کچھ ایسے رہے،
اگر آپ آئیں گے تو یقیناً آپ کوشش کریں گے کہ ان کے اہل خانہ سے ملاقات کریں، تعزیت کریں؟ انشاءاللہ میں بالکل جاؤں گا، ان کے گھر جاؤں گا بالکل، اور میں ملوں گا سب سے، اور مجھے بہت خوشی ہوگی ان کے خاندان کے افراد سے ملاقات کر کے، میں یقیناً جاؤں گا، اور یہ میرے لیے بھی بات باعث مسرت ہوگی ان کے گھر جانا۔ اور بس یہ ہے کہ انسان آتا ہے، جانے کے لیے ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور جب اس کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، اداس چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے، اور اس فن میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں تھا ان کا، تو بہت نیک کام کر کے گئے ہیں اس دنیا میں۔ وہ یقیناً لوگوں کو خوش کیا ہے، لوگوں کی زندگی سے انہوں نے غم دور کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ جنت الفردوس کا کوئی اور دوسرا شخص مستحق نہیں ہوگا۔ یقیناً تہہ دل سے ہم آپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں، آپ نے GNN سے گفتگو کے لیے وقت نکالا۔ رضا مراد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔